فقیر کو آزمانا بڑی کوتاہی ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب گھوٹکی آستانہ امن پور میں حضرت راضی نوانا سائیں کے آستانے پر 5 تاریخ ساون کے مہینے کے ختم شریف کے سلسلے کا میلہ تھا، جس میں لاہور سے معزز مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان مہمانوں میں اللہ بخش سائیں، مرد مولا سائیں، حکیم پرسوز سائیں، جبار سائیں، پرویز سائیں اور دیگر فقراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پرسوز سائیں نے فرمایا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ لاہور امن پور میں 11ویں شریف تھی اور بابا راضی سائیں اور دیگر فقراء اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اکثر ختم شریف باہر چبوترے پر ہی ہوتی تھی، تو وہاں 11ویں شریف کے ختم کا سامان سجا دیا گیا تھا۔ اسی دوران آسمان ابر آلود ہو گیا اور گرد چھا گئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے طوفان آئے گا۔ پرسوز سائیں فرما رہے تھے کہ میرے دل میں آیا کہ آج چاہے ابر آلود اور طوفان آنے والا ہے، لیکن ختم شریف باہر دلوائی جائے۔ بابا راضی سائیں خود ہی اس طوفان کو سنبھالیں گے۔ اس طرح بابا راضی سائیں اندر بیٹھے تھے، جبکہ طالبوں کو باہر بٹھانے کے لیے اصول تھا کہ زبانی نہیں کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس پانی کی بالٹی رکھی ہوتی تھی۔ جو سائیں نئے آنے والے طالب علم کو خود پیالہ بھر کر دیتے تھے، صرف وہ اٹھا کر کہیں بھی رکھی جاتی تو راضی سائیں سمجھ لیتے تھے کہ میرے طالب علم مجھے وہاں بٹھانا چاہتے ہیں، تو پرسوز سائیں نے وہ بالٹی اٹھا کر باہر رکھ دی۔ چند لمحوں کے بعد بابا راضی سائیں باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا تو بہت بڑے طوفان کا خدشہ تھا۔ پھر سارے طالبوں کی طرف آہ بھری نگاہ سے دیکھا اور واپس اپنے حجرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ طالب بڑی بے صبری سے طوفان کے آثاروں کو دیکھ رہے تھے اور بابا سائیں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ وہ اس تذبذب میں دروازے کو تک رہے تھے اور جو سامان سجا ہوا تھا ختم شریف کے لیے اسے بھی دیکھ رہے تھے کہ ابھی طوفان آیا تو سارا سامان اڑ جائے گا۔ اس دوران دروازہ کھلا، بابا راضی سائیں باہر آئے اور اکثر اپنے کاندھے پر جو کپڑا رکھتے تھے، جس کو عرف عام میں صافہ بولتے ہیں، کاندھے سے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، صافے کو ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھا کر لہرایا اور بیٹھ گئے۔ اس وقت زیادہ تر یہ خطرہ تھا کہ طوفان کے ساتھ بارش بھی برس سکتی ہے، لیکن حضرت بابا راضی سائیں جو اتنی بے نیازی اور بے پرواہی سے بیٹھ گئے تو سارے فقراء بھی بیٹھ گئے اور خوف سے تلاوت شروع کر دی۔ ختم کی دعا پڑھی گئی، تبرک بانٹا گیا، اور اس وقت اور آس پاس کے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، ان میں بھی تبرک بانٹا گیا۔ یہ سب 11ویں شریف کے لوازمات پورے ہونے کے بعد لنگر یعنی کھانا لگ گیا۔ فقراء نے اور آس پاس کے لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو نہ آندھی تھی، نہ ابر آلود تھا، نہ گرد تھی۔ پرسوز سائیں نے یہ بات سناتے ہوئے بتایا کہ جب سائیں باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں حجرے میں گیا۔ حجرہ کچا ہی تھا، اس کا فرش بھی کچا تھا، تو پیشانی کے نشانات جو اس مٹی پر سجدے کے ساتھ چہرے کا جو نشان بنا ہوا تھا، وہ مٹی بھی نم تھی۔ میں نے سارے ماجرے کو سمجھ لیا تھا کہ جب بابا راضی سائیں نے طوفان کو دیکھ لیا تو ہماری اندرونی کیفیت کو سمجھ لیا اور اندر جا کر سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے التجا کی ہوگی کہ اس طوفان کو اپنے حبیب کے صدقے میں ٹال دیں۔ طوفان ٹل گیا، بارش بند ہو گئی اور بادل بھی چھٹ گئے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر دل میں رنج ہوا کہ سائیں کو ہم نے تکلیف دی۔ کیا ہوتا کہ اگر چند منٹ اندر ہی ختم شریف ہو جاتی تو سائیں کو اتنی تکلیف نہ آتی۔ یہ بات سوچ کر جیسے ہی میں باہر نکلا تو فقراء کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور بابا سائیں کے ارد گرد خاموش بیٹھے تھے۔ جیسے بابا راضی سائیں نے مجھے نکلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، فقیروں کو ایسے نہ آزمایا کرو، فقیروں کو بڑی تکلیف آتی ہے۔ اب کیا آپ سب طالب مجھ کو ساری زندگی آزماتے ہی رہو گے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔